الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. صدر مجلس، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع مردان، اکابر علماء کرام، مشائخ عظام، دما ډیرو غیرت مند مسلمانانو ورونو، زنن د تحفظ ختم نبوت دغ عظیم الشان پدغ عظیم الشان فقید المثال سالانہ ختم نبوت کانفرنس انعقاد بندے د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ذمہ دارانو تا لزڑکو میں نا مبارکباد پیش کروں. نن بدغ اجلاس توسط سرا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت خپلو اسلاف ہوتا خپلو اکابرین ہوتا خراج عقیدت پیش کوي. او دا عہد کوي چې موږ به انشاءالله العزیز د خپلو اسلافو د خپلو اکابرینو دا امانت تر قیامت انشاءالله په پاکستان چې حفاظت کوو. بر صغیر پاک و ہند کے مغرب پرورده فتنے پیدا کړي وي، خو الله رب العزت د دغه خطې غیرتمندو مسلمانانو سیاسی قیادت موږ اکابرینو په لاس چې ورکړی ده،
او نن دا اجتماع خپلو قائدینو سره دا عهد کوي چې څرنګه موږ اکابرینو د بر صغیر چې د فتنو سر مات کړی ده انشاءالله موږ به د هرې فتنې لار نیسو او سر به ماتو الله رب العزت نه دعا گویم چې کوم نسبت په بنیاد باندې نن دغه اجتماع چې شریک په دین مین مسلمانانو ورونو شرکت کړی ده الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د دغو امانتو لاک ساتلو توفیق نصیب کی او انشاءالله چې دغه امانت لاج به موږ په خپلو سرونو پرې کوو د چاچا قائد سره مینه ده چاچا مینه ده لاس اوچت کړئ دا په خپل خپل ځای کښېنئ چې چاچا مینه ده چې څوک وایي چې خپل قائد منو جلسه نه خرابو هغه ملګري کښېنئ په خپل خپل ځای باندې ټول کښېنئ میډیا والا تاسو هم کښېنئ ټول د خپل قائد سره د چا مینه ده هغه په خپل خپل ځای کښېنئ او که څوک وایي بغض ساتو هغه ولاړ یې چې څوک وایي قائد سره مینه ساتو هغه کښېنئ ټول ملګري ټول ملګري کښېنئ ټول په خپل خپل ځای کښېنئ په خپل خپل ځای کښېنئ بیان غور سره واورئ چپ شئ بالکل چپ بالکل غلي د تاسو نن د دغه جلسهګاه او دا ګرمي ثابتوي چې تاسو سینو کې د ایمان ګرمي له دغه ګرمي نه زیاته ده زه دلته راغلم بجلی لاړه زه په سټیج ودرېدم بجلی لاړه خدا جلسهګاه او د منبر نه دا اعلان کوم چې ته بجلی بوزه ته بجلی بند کوه او موږ دا عهد کړی ده چې تا په دغه ناجایز اقتدار خلاف موږ علم بغاوت دغسې بلند ساتلی ده نعرہ تکبیر للکار ہے بلند آواز سے للکار ہے تانا مخ کے اقتدار کے خلق په دغه زوم کې ناست وو چې موږ او فوج په یوه پیج باندې یو پیج مو ورته بزه کړی اقتدار تخت خپې مو له ماتې کړې او انشاءالله العزیز چې تا تخت به هم جمعیت علماء اسلام تاراج کوي انشاءالله موږ دا ناجایز حکومتونه تسلیم کولو نه انکار کوو ته به په دغه ظلم کې مبتلا وې چې که ما په پشت باندې اسټیبلشمنټ ته ما په پشت باندې فوج ده خو زه درته وایم چې په کوم حکومت پشت باندې قوم نه وي حکومتونه ناجایزه وي او ته هم جبروت په بنیاد باندې دغه آزاد قوم باندې حکومت نشي کولی انشاءالله العزیز چې تا دا حکومت به خرابوو او تا به له دغه تخت نه راغورځوو او دې ځل به دې انشاءالله داسې راغورځوو چې بیا به ته د حکومت خیال او تصور هم په خپل ذهن کې نه راولوي انشاءالله
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت۔ جمعیت علماء اسلام اور ہماری قیادت نے بر صغیر کے مظلوم انسانیت کے لیے آزادی کی مجاہد کی طرح یہاں کے بسنے والے اقوام کے لیے جدوجہد کی، انگریز کو اس خطے سے نکالا، ایک آزاد ریاست کے تصور سے مملکت خداداد پاکستان کی بنیاد رکھی۔ افسوس کا مقام ہے کہ ملک آزاد ہونے کے باوجود بھی 25 سال تک اس ملک کو، ریاست کو ایک متفقہ آئین نہیں دے سکے، اور اس مملکت خداداد پاکستان کو بھی اگر اسلامی آئین دیا، متفقہ آئین دیا، تو میرے قائد ہمارے اسلاف نے دیا۔ ہم آج مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم حضرت مولانا یوسف بن نوری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم مولانا غلام غوث ہزاروی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم حضرت مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان تمام نسبتوں کے امین، قائد جمعیت، بطل حریت، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آج بھی سد سکندری بن کر ان جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیے ہوئے میدان عمل میں کھڑے ہیں، جو ان جابر حکمرانوں کو للکار رہے ہیں۔ بین الاقوامی دہشت گرد نیتن یاہو کو پکار رہے ہیں۔ ہم آج مظلوم انسانیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کے اندر بسنے والے مظلوم اقوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جب تک اس جسم میں جان ہے، ہم آخری خون کے قطرے تک مظلوم انسانیت کی، امت مسلمہ کی، مسلمانوں کی اور پاکستان کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ اسرائیل کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، اللہ دے تاسو ټولو ته ډېر عمر ورکړي۔ آج نن دے غزہ مسلمانان باوجود مسلمانانو معاشی طاقتور ریاستوں امداد بغیرہ بے یار و مددگار پا غزہ و خان یونس کے 13 کالوں کے 1,00,000 شہداؤ د خپل خاور تحفظ پارا خپل جانونه قربان کړه، خپل بچی قربان کړه، او تاسو ولیدل چې 13 انتخاباتو نه مخکې جمعیت علماء اسلام
پاکستان طول و عرض کے دے غزہ مسلمانانو پا حق کے دے غزہ مسلمانانو پا حق کے پاکستانی قوم نمائندگی وکڑا پا کوٹا کے تاریخ ساز فقید المثال طاقت مظاہرہ وکڑا پا کراچے کے منگ طاقت مظاہرہ وکڑا پا لاہور کے جمعیت علماء اسلام طاقت مظاہرہ وکڑا پا پشاور کے جمعیت علماء اسلام طاقت مظاہرہ وکڑا پا لاہور کے جمعیت علماء اسلام طاقت مظاہرہ وکڑا پا اسلام آباد کے جمعیت علماء اسلام طاقت مظاہرہ وکڑا بیا جمعیت علماء اسلام تا بین الاقوامی استعمار پا حکم بندے پاکستان اسٹیبلشمنٹ الیکشن کے دا سزا ورکڑا چدا علماء کرام غزہ مسلمانانو پا حق کے آواز بلند کوی فلسطین مسلمانانو پا حق کے آواز بلند کوی منگ نغواڑو چدا خلق پاکستان پارلیمان تا نمائندہ پا حیثیت ورسی خنن دنیا ہم تماشا کوی دا قوم ہم تماشا کوی چھ پاکستان قوم اصل نمائندگان دا خڑ پڑ علماء کرام دی دا سوٹٹ پوٹٹ غلامان ندی او انشاءاللہ العزیز کمنگ پا پارلیمنٹ کیوں دے اسلام آواز ببلند کو دے جمہوریت آواز ببلند کو دے آئین بالادستی آواز ببلند کو دے قانون حکمرانی آواز ببلند کو او کتم مجھتا دے پارلیمنٹ لارنی سے نو مجھبا دے مردان دغ جامع مسجدنا اسلام خبر کو پاکستان خبر کو امت مسلمہ خبر بکو مظلوم انسانیت خبر بکو او انشاءاللہ العزیز چہ دغ قوم ترجمانی بکو آج حکمرانوں سے خود تو توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کوئی پالیسی بنائیں امریکہ کا وزیر خارجہ اسرائیل آ کر کہتا ہے کہ میں اسرائیل سے یکجہتی کرنے کے لیے آیا ہوں امریکہ کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ یہودی کی حیثیت سے تو ہمیں اپنے قائد پر فخر ہے کہ جو قطر میں غزہ کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے قائد اسماعیل ہنیہ کے پاس گئے اور انہوں نے وہاں جا کر یہ اعلان کیا کہ میں بحیثیت مجاہد کے آپ سے ملنے آیا ہوں یکجہتی کرنے کے لیے آیا ہوں آج بھی ہمارا جذبہ فلسطین اور غزہ کے لیے یہی ہے کہ مسلمانوں کو مظلوم انسانیت کے لیے غزہ کے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور امداد کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کرنا چاہیے کہ آج کے بعد اگر غزہ پر بمباری کی گئی تو اس بمباری کو ہم پاکستان پر بمباری تصور کریں گے ہم پاکستان کے خلاف اعلان جنگ تصور کریں گے اگر ہم سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں تو امت مسلمہ کی بنیاد پر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے پاکستان کو یہ اعلان کرنا چاہیے نعرہ تکبیر آواز ہے شیر کی آواز ہے للکار ہے شیر کا بچہ
شیر کا بچہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شیر کا بچہ شیر کا بچہ شیر کا بچہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر پاکستان کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے اندر تقریر کی قوم نے اس تقریر پر پذیرائی کی ایک دن بھی نہیں گزرا تھا ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد ان کی اقوام متحدہ کے اندر کی جانے والی تقریر کے خلاف انہوں نے ٹرمپ کے ملاقات میں اپنے بیانیے کی نفی کر دی. کیا یہ ایک آزاد ملک کی آزاد خارجہ پالیسی ہے؟ کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں آپ امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں اور ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں اس کو فلسطین کے خلاف جبراً مسلط کردہ معاہدے کے حوالے سے حامی بھر رہے ہو. جب واہ واہ ہوتی ہے تو خود قوم کے سامنے ہاتھ ہلا کر آتے ہیں. جب قوم تحفظات کا اظہار کرتی ہے تو ٹویٹ کے ذریعے قوم کو مطمئن کیا جاتا ہے. میرا مطالبہ ہے کہ پاکستانی قوم کو پاکستان کے پارلیمنٹ میں، اگرچہ اس پارلیمنٹ کو بھی تم نے اپنے غلاموں سے بھرا ہے، علامتی طور پر ہی صحیح، پاکستان کے پارلیمنٹ کے سامنے اپنے اس مسترد شدہ موقف کو، جس کو قوم نے مسترد کیا ہے، اس پر قوم کے سامنے اپنا بیانیہ پیش کرو. نہیں تو قوم پہلے سے ہی تمہارے اس ناجائز حکومت سے تنگ ہے. مزید صبر اس قوم کے اندر باقی نہیں رہا. او کدا سے دن نو اکڑا کدا سے دن نو اکڑا مردا مسلمانان ورنن پا جماعت کی اوزے کڑی دی. جمعیت علماء اسلام با دخ قوم تا آواز ورکی چراشو او پا دامردان چوک بند مظاہروں کو، پشاور چوک یادگار بند مظاہروں کو، او کبیاد ہم نکڑ تسلیمہ نو انشاءاللہ دے ظلبہ پا ڈی چوک مظاہرہ کویدہ قوم. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. مفتی حضرت محمود صاحب، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر. گلوبل سمود فلوٹیلا جو تمام دنیا سے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے
امدادی سامان لے کر غزہ جا رہا تھا، کل اس کو غاصب اسرائیلی فوج نے گھیرے میں لیا۔ اس کاروان کے کچھ نہتے امدادی ورکرز کو گرفتار کیا، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، جس میں انسانی حقوق کے علمبردار غیر مسلم بھی شامل ہیں، جس کی سربراہی ایک مغرب کی خاتون گریٹا نامی خاتون کر رہی تھی، جس میں پاکستانی قوم کی نمائندگی حضرت مولانا پیر مظہر شاہ صاحب کر رہے تھے، جس میں پاکستان کی نمائندگی سینیٹر مشتاق احمد کر رہے تھے۔ اس طرح دیگر غیر مسلم ریاستوں سے تعلق رکھنے والے، مسلمان ریاستوں سے تعلق رکھنے والے ہیومن رائٹس کے علمبردار اس کاروان میں امت مسلمہ کی طرف سے، انسانیت کی طرف سے غزہ امدادی سامان لے کر جا رہے تھے۔ ان کے راستے کو روکا گیا ہے۔ ہم اس قافلے میں شامل تمام مرد و زن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ بھی کھڑے ہو کر اس قافلے کے اراکین کو خراج تحسین پیش کریں اور قوم کی طرف سے ان کو پیغام دے کہ پاکستانی قوم آپ کے لیے دعا گو ہے، آپ کے لیے پریشان ہے، آپ کے لیے، آپ کے آواز پر آج ہم پورے ملک کے اندر حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ حکومت کو اپنی پالیسی پر غور کرنا چاہیے۔ پاکستان کے اور دنیا بھر کے گرفتار گلوبل سمود فلوٹیلا کے کارکنان کو اسرائیلی غاصبانہ گرفتاریوں سے فی الفور رہا کیا جائے، نہیں تو یہ قوم اپنے لاہ عمل کا جلد اعلان کرے گی، اور اس کے بعد جو طوفان یہاں سے اٹھے گا، حکومت کے لیے اس طوفان کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ گلوبل سمود فلوٹیلا کے ان چند کارکنان کی آواز نہیں، یہ گلوبل سمود فلوٹیلا کے ان چند کارکنان کے لیے آواز نہیں، بلکہ یہ غزہ کے مظلوم انسانیت کی آواز ہے۔ ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اس جبر کے خلاف سرکاری سطح پر اپنی پالیسی کا اعلان کرے۔ صرف اسرائیل کا نہیں، میرے مسلمان بھائیوں، اسرائیل کا جو یار ہے اور اسرائیلی نواز جو پاکستان میں دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس پلیٹ فارم سے متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے یہ مذموم مقاصد کہ اسرائیل کو پاکستان تسلیم کرے، جلد از جلد پاکستان سے اپنے اس مذموم ایجنڈے کے ساتھ نکل جاؤ، نہیں تو پاکستان میں جمعیت علماء اسلام تمہارے خلاف اعلان بغاوت کرے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اسرائیل، 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 اسرائیل کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک لبیک۔ قائد اشارہ کوا،
او دا خبر نتر سرمنو دا خبر نمنو تاسو تب یاد وی چې مولانا صاحب په دغ مردان کې دا خبره کړې وه چې د تاسو ریټایرډ جرنیلان په ټي وي باندې رایسي او د اسرائیل تسلیمونه فضایل مشته بیانو. مردان خلکو ته وایم چې خپله فیصله نن ورته سناو کو چې اسرائیل په هیڅ صورت پاکستان نشي تسلیمولی. ټول ملګری کېنه الله وبخ اوس لکېنه ماشاءالله شاباس لکېنه نعره تکبیر چاچا الله اکبر ویلې هغه ټول کېنه ماشاءالله چاچا الله اکبر ویلې کېنه شاباش الله هم خوشاله کېنه ان شاء الله کېنه ماشاءالله لکه رستو ملګری کېنه الله وبخ لکېنه شاباس دې طرف ته ملګری کېنه الله وبخ شاباس لکېنه کېنه الله وبخ. اور پھر کہتے ہیں 20 نکاتی کہہ رہے ہیں 20 نکاتی فارمولا اور حماس نے تسلیم نہیں کیا تو پھر اسرائیل کو اجازت ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے کرے. اسرائیل کو تو تم نے 78 سال پہلے ہی اجازت دے رکھی ہے. وہ کھلم کھلا دنیا کے تمام قوانین سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھ رہا ہے. اسرائیل تو ہوتا 78 کال مخکې نه اجازت ورکړی ده چې سکوي کوا دې ځل به مسلمانان فیصله کوي چې مونږ څه زړه خوښوي هغه به کوو انشاءالله. دا مشران ناس دی ٹرمپ معاہدے کے وائی فارمولے کے وائی چې حماس غیر مسلسی اپنے فارمولے میں کہتا ہے کہ حماس غیر مسلح ہو جائے تو ان بزرگوں کو یاد ہوگا تم نے عرفات کو بھی غیر مسلح کیا تھا. امت نے عرفات کے انجام کو بھی دیکھا ہے. ہم کسی صورت بھی تمہارے اس یک طرفہ فارمولے کو مسترد کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ جس فارمولے پر حماس اور فلسطین متفق نہیں ہوں گے امت مسلمہ کو کوئی فارمولہ قابل قبول نہیں. نعرہ تکبیر نہ منو دا ٹرمپ فارمولا نہ منو زتاسو پدغه منه او پدغه جذبه تاسو ته خراج تحسین پیش کو. خو تاسو ته دا وایم تاسو ته نن زه دعوت درکوم 16 اکتوبر باندې تاسو او موږ قائد مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ په یاد کې